کشمیر کے اندر 13.5 لاکھ افراد اس وقت منشیات کے عادی ہو چکے ہیں. 1,68,700 بچے بچیاں ایسی ہیں جن کی عمر 10 سے 17 سال. بڑا کرم و احسان ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی. سبھی پڑھیں دو چیزیں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. دو چیزیں سارے پہاڑی سمجھیں نا. ایک ہے ایمان دی دولت اور ایک ہے اللہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. یہ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سن تساں کو تم کو عطا کیتیاں. عطا کرنے تو بعد اساں کو آکھے گیا اے مڑیا بندیا یہ دو چیزاں میں تو کو عطا کیتیاں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو نعمتیں میں نے تجھے عطا کی ہیں، لیکن خیال رکھنا کسی چیز پہ احسان نہیں جتلایا. کسی چیز پہ احسان نہیں جتلایا، صرف یہ دو چیزیں ہیں جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلایا. میرے بندیا میں نے ایمان کی دولت دی تجھے، میں نے تجھ پہ احسان کیا. میں نے تجھے اپنا حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا، میں نے تجھ پہ احسان کیا. باقی کسی نعمت پہ، کسی احسان پہ، کسی انعام پہ اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا. صرف یہ دو انعام ہیں، یہ دو احسان ہیں، یہ دو نعمتیں ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ احسان جتلاتے. لیکن بدقسمتی اس وقت ہمارے معاشرے کی، بس بدقسمتی اس وقت ہماری اس قوم کی، ان دونوں نعمتوں کی اس وقت ہماری وجہ سے ناقدری ہو رہی ہے. ایمان کی بھی ناقدری، ایمان کی ہمیں کوئی قدر اس وقت، ہمارے معاشرے میں ایمان کی کوئی قدر، مڑے کار بچ ایمان دی کوئی قدر، ہمارے معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی قدر. زبان سے تو ہم سبھی کہتے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں، میں کلمے والا ہوں، ایک ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، اسلامی نام ہے میرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں. سبھی کہتے ہیں، میں بھی دعویٰ کرتا ہوں. لیکن ذرا غور و فکر کریں کہ ہم اپنے اس دعوے میں کتنے سچے ہیں. جب امتحان کا وقت آتا ہے، جب آزمائش کا وقت آتا ہے، جب پریشانی کا وقت آتا ہے، جب فتنے کا وقت آتا ہے، تب انسان کو آزمایا جاتا ہے. اس وقت کے جو حالات ہیں ہمارے سامنے، ہمارے معاشرے میں ایمان پہ ڈاکہ ہے، ہمارے اسلام پہ، ہمارے ایمان پہ، ہماری نئی نسل کے ایمان پہ جو اس وقت چاروں طرف سے یلغار کی جا رہی ہے. اب اس وقت ہمارے امتحان کا وقت ہے. ذرا دیکھیں تو سبھی دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا، لیکن دیکھیں کس کا ایمان سچا ہے. جب ہمارے گھروں میں کوئی خوشی یا غمی کا موقع آتا ہے، اس وقت ہمیں آزمایا جاتا ہے. ذرا دیکھیں ان میں سے کس کا عشق، کس کی محبت سچی ہے. دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، لیکن جب گھر میں غمی کا کوئی موقع آ گیا، خوشی کا موقع آ گیا، اس وقت ہمارا امتحان ہوتا ہے. شو دعویٰ کران کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشق، میانس دلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت. گرس میں خوشی ہند موقع آؤ، غمی ہند موقع آؤ، اس وقت آزمایا جاتا ہے. ذرا دیکھتے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنائے گا یا اپنے ہمسائے کی، رشتہ دار کی، گھر والوں کی، گھر والے کی، باپ کی، ان کی سنے گا. تو ذرا ہم خود غور و فکر کریں.
ذرا خود تھوڑا سوچیں، جب ہمارے گھروں میں خوشی کا موقع ہوتا ہے، غمی کا موقع ہوتا ہے، کس چیز کو ہم ترجیح دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، قرآن کے حکم کو، یا گھر والوں کی باتوں کو؟ کس چیز کو ترجیح دی جاتی ہے ہمارے گھروں میں اس وقت؟ گھر والوں کی باتوں کو دی جاتی ہے نا، بیوی کے مشورے کو ترجیح دی جاتی ہے، ماں باپ کے مشورے کو ترجیح دی جاتی ہے، کس پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور۔ اس وقت ہماری محبت کہاں چلی جاتی ہے؟ اس وقت ہمارا عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلا جاتا ہے؟ اس وقت ہمارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ تو میرے عزیزو، اس وقت آج جو ہمارے اوپر حالات ہیں، ہماری نئی نسل کے اوپر جو حالات ہیں، اب اس وقت ہمارے امتحان کا وقت ہے۔ دن بدن ہمارے حالات جو ہیں بگڑتے جا رہے ہیں، ہماری نئی نسل کے حالات اس وقت بگڑتے جا رہے ہیں۔ 2 دن پہلے میں خبر پڑھ رہا تھا کہ اس وقت ہمارے کشمیر کے اندر 13.5 لاکھ افراد اس وقت منشیات کے عادی ہو چکے ہیں، اور اس میں سے 1,68,700 بچے بچیاں ایسی ہیں جن کی عمر 10 سے 17 سال ہے۔ 10 سے 17 سال تک کے جو بچے اور بچیاں ہیں ہماری، 1,68,700 بچے اور بچیاں اس وقت منشیات کے عادی ہو چکے ہیں۔ گھر والوں کو پتہ ہی نہیں، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں، گھر کے ذمہ داروں کو پتہ ہی نہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ اس کا خیال کسے کرنا ہے؟ آپ کو، مجھے کرنا ہے خیال۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، ایمان کی دولت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمیں عطا کی گئی، ہمیں ذمہ دار بنایا گیا، اپنے ایمان کا ذمہ دار، اپنے گھر والوں کا ذمہ دار، اپنی بستی کا ذمہ دار۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیں تو پورے عالم کا ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن الفحشاء۔ بہترین امت بنایا گیا تھا آپ کو اور مجھے۔ کیوں؟ ہمیں ایک عظیم کام عطا کیا گیا تھا کہ ہمیں خود بھی اپنا آپ ایمان کے مطابق، قرآن کے احکام کے مطابق، اسلام کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا ہمسایہ ہے، اپنا دوست ہے، اپنا رشتہ دار ہے، ہمارا غیر مسلم بھائی ہے، بلکہ پورے عالم کا رہبر بنایا گیا تھا۔ اسی کے اس وقت پوری دنیا دی رہبری کرساں، اپنے گھر والیاں دی رہبری کرساں، اسی اپنی بھی اس وقت رہبری نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے اس وقت ایمان کی حالت ہے۔ کہاں سے کہاں ہمارا ایمان اس وقت گر گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر اس امت کو کھڑا کیا تھا، لیکن گرتے 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 اس وقت ہماری ایمان کی لیول کہاں پر پہنچ چکی ہے۔ اللہ معاف کرے، حالات تو اس وقت ایسے ہیں کہ 500 روپے کے لیے ہمارا نوجوان بچہ، ہماری نوجوان بچی اس وقت ایمان کا سودا کر رہے ہیں، 500 روپے کے لیے۔ ایسے حالات آئے ہمارے ڈسٹرکٹ کپوارہ کے، اور زیادہ دیر کی نہیں، 2-3 مہینوں کی بات ہے، ہمارے ضلع کپوارہ میں 500 روپے کے لیے ایک نوجوان نے اپنے ایمان کا بھی سودا کر دیا۔ اب خود ہی سوچیں ہمارے ایمان کی حالت اس وقت کہاں پر پہنچ چکی ہے۔ گھر کے جو ذمہ دار افراد ہیں وہ بالکل بے خبر ہیں، وہ بالکل مست ہیں اپنے حالات میں۔ علاقے کے جو ذمہ دار افراد ہیں انہیں کچھ اور سوچی ہے اس وقت۔ صرف اس پچھلے 1-2 ہفتے کے اندر، میں یہ بات نہیں کرتا لیکن مجبور ہو جاتا ہے انسان، میں خود پہاڑی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، ان پچھلے 7-8 دنوں کے اندر یا پچھلے 10-15 دنوں کے اندر اپنی آنکھوں، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ بے حیائی اور اس وقت فحاشی کا ان 15 اور 20 دنوں کے اندر بالخصوص ہمارے پہاڑی طبقے کی طرف سے جو اس وقت وہ سوشل میڈیا کے اندر بھرا پڑا ہے۔ آپ کے وارسون کے اندر بھی ہوا، ہمارے میلیال کے اندر بھی ہوا، ہمارے فرقین کے اندر بھی ہوا۔ ذمہ دار کون ہے؟ کسی کو خیال ہے اس بات کا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب آ رہے ہیں، بے سکونی ہے گھروں میں۔ شام کو خاوند آتا ہے وہ شکایت کرتا ہے، صبح بیوی آتی ہے وہ شکایت کرتی ہے، دوپہر کو اولاد آتی ہے وہ شکایت کرتی ہے، نہیں جی گھر وچ نیا چلتا ہے، اتفاق نہیں، اتحاد نہیں، بے سکونی ہے جی، لڑائیاں ہیں جی، طلاق تے نوبت پہنچی ہے، نکیاں نکیاں گلاں تو جی۔ بیوی یہ کہتی ہے کہ گھر میں ایک دن نمک کم ہو گیا بس طلاق پہ نوبت پہنچ گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار ہے۔ کیوں؟ کہ اس وقت ہمارے ذمہ دار افراد، ہماری نوجوانوں کی اس میں کوئی کوتاہی نہیں، ہماری جو نئی نسل ہے ان کو دھکیلا گیا ہے اس بے حیائی کے اندر، اس فحاشی کے اندر۔
ذمہ دار کون ہے جی؟ آپ اور میں، جنہوں نے اس نئی نسل کو وہ برائیاں، وہ فحاشی اور وہ بے حیائی سکھلائی، پچھا اسی تے سر پٹتے رہندے ہیں اپنا کہ مڑا بچہ بے حیا ہو گیا، مڑا بچہ جو ہے بدکار ہو گیا، مڑی بچی بچ ایک خامی ہے، مڑی بچی بچ ایک خامی ہے، لیکن سکھلانے والا کون ہے؟ آپ تو میں ہیں نا، علاقے کے جو ذمہ دار ہیں، گھر کے جو ذمہ دار ہیں، جب انہوں نے اس پہ روک تھام ہی نہیں کی۔ یاد رکھیں یہ جو اس وقت بے سکونی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، یہ یہی نہیں ہے، کل حشر کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم حاضر ہوں گے نا، وہاں پر بھی پھٹکار ہوگی۔